آقائے کریم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ جو کبھی معاف نہیں ہو سکتا وہ شرک ہے۔ تو مشرکوں کے تہوار میں شریک ہونا، ایسے کہ وہاں ان کے بتوں کی عبادت ہو رہی ہو، اس سے خوش رہنا، یہ بھی شرک ہے۔ اس سے راضی رہنا، ان کے ساتھ ساتھ وہ اعمال کرنا شرک ہے، اس سے بچا جائے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہی تو جہانگیر سے کہا تھا، یہی تو اکبر سے کہا تھا، ہمارا دین سب سے جدا اور منفرد ہے۔ ایک طرف تو شرک سے امت کو بچنے کی تعلیم دی گئی، لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جس کو تعویذ پہننا بھی شرک نظر آتا ہے، جس کو مزار پہ جانا بھی شرک نظر آتا ہے، جس کو میلاد النبی کا جلوس بھی شرک نظر آتا ہے، جس کو فاتحہ پڑھنا بھی شرک نظر آتا ہے، جس کو رسول اللہ کی نعت پڑھنا بھی شرک نظر آتا ہے۔ مجھے حیرت ہے، توحید کا نام لے کر کے گلی گلی پھرنے والوں، تمہیں کبھی توحید کا مزہ بھی ملا ہے؟ شرک کی ڈیفینیشن بھی تمہیں پتہ ہے شرک کہتے کسے ہیں؟ میں محققین کی آراء میں نہ جاتے ہوئے اور تحقیق کی تک بندیوں میں آپ کو نہ الجھاتے ہوئے بس عرف کے اعتبار سے دو جملوں میں شرک کی تعریف بتاؤں، علماء موجود ہے۔ شرک اسے کہتے ہیں جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے اس کو دوسرے کے لیے جاننا، ماننا اور اس کا قائل ہونا، یہ شرک ہے۔ جو چیز اللہ کے لیے خاص، اللہ کے لیے جو چیز خاص وہ بندے کے لیے ماننا، غیر اللہ کے لیے ماننا شرک ہے۔ یہ ایک دم آسان سی تعریف۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے سرفرا کہ مزار پہ جانا شرک ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کی بھی مزار مانتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے وہ بندے کے لیے ماننا شرک۔ تو بندے کو آپ نے موت کا مزہ چکھنے کے بعد قبر میں داخل کیا، قبر میں لٹایا آرام کے لیے، اور پھر آپ اس کے مزار پر یہ سوچ کر گئے کہ یہ دنیا سے کوچ کر گیا، موت کا مزہ چکھ کر کے گیا، تو قبر پر آپ گئے۔ اگر اس کو شرک کہتے ہیں تو پھر گویا کہ در پردہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بھی کوئی مزار ہے اور وہ اللہ کے لیے خاص ہے، اب آپ نے کسی اور کی مزار بنا لی، یہ شرک ہو گیا۔ نادان، میرا اللہ مزار سے پاک ہے، وہ موت سے پاک ہے، وہ حی جو قیوم ہے، اس کو کبھی موت نہیں آنے والی، وہ زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، اس کی زندگی دینے کی شان یہ ہے وہ چاہے تو مردہ انڈے سے زندہ مرغی کو پیدا کرتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ تو مزارات پہ جانا شرک کیسے ہو گیا؟ ہاں، بت خانوں میں جانا شرک ہوگا، اس لیے کہ بتوں کی عبادت کی جاتی ہے اور ہم مزاروں کی عبادت نہیں کرتے۔ اگر ہم مزاروں کی عبادت کرتے تو ہمارے محلوں میں مسجدیں نہیں ہوتی، ہم مٹی کی قبریں یوں ہی بناتے رہتے اور معاذ اللہ پوجتے رہتے، لیکن اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا ہمارے یہاں جائز نہیں ہے۔ خدا کی قسم، پوری کائنات میں اگر سب سے زیادہ ہم کسی کو پیار کرتے